حضرات محترم آپ نے نعتیہ کلام میں سماعت کر لیے، مجبور گانے کی ہو گئی اور اسے کام سماعت کر لیں اور بغور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ۔ یعنی حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے اپنے مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کی دنیاوی تکلیف کو دور کی، دنیاوی پریشانی کو دور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت کی تکلیف کو سے دور کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت اس کی تکلیف کو دور فرما دے گا۔ روز قیامت کی تکلیف ہے، اس تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس حدیث کے تحت محدثین کرام لکھتے ہیں کہ یہاں تک کہ اگر کسی مسلمان بھائی یا بہن کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اس کانٹے کو آپ نکال دے اور کانٹا نکال کر کانٹا چبھنے کی وجہ سے جو تکلیف ہو رہی تھی اس تکلیف سے آپ لوگوں نے راحت عطا کی ہے، راحت بخشی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی آپ کو قیامت کے دن ضرور عطا فرمائے گا۔ بعض اوقات صرف بروز قیامت ہی نہیں بلکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ حضور فرماتے ہیں جس نے کسی تنگی والے پر آسانی کی اس دنیا میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا و آخرت دونوں جہاں میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں جہاں میں آسانی فرمائے گا۔ کسی بھی تنگی والے پر آپ جو ہے آسانی کرے، اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لے، کسی بھائی نے ہم سے قرض لیا ہے اور ایک مہینے کی مہلت لی، جیسے ہمیں 1000 روپے قرض دے دے، ایک مہینے کے بعد ہم لوٹا دیں گے۔ اب ایک مہینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے، مگر اس بھائی کے حالات ناسازگار ہو اور اس کے بعد ہم نے اس قرض کو معاف کر دیا، اس قرض کو معاف کر کے اس کے لیے آسانی فراہم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں روز قیامت اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور کسی اور ذریعے سے دنیا میں بھی جو عطا فرمائے گا۔ اور دوسری یہ بھی سمجھ لیں، ایک مہینے کی مہلت لی کسی بھائی نے اور ایک مہینے میں قرض واپس نہ کر سکا تو وہ ایک مہینے کے بعد اور اس کو مہلت دے دے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ جو ہے جو پیسے ہم سے ادھار کے طور پہ قرض کے طور پہ لیے تھے واپس نہیں کر پائے نا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ایک مہینے کی اور مہلت لے لے۔ ایک مہینہ مہلت دینے کا اجر و ثواب یہ ہے کہ آج دنیا میں کسی مسلمان بھائی و بہن کے لیے ہم آسانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہمیں آسانی عطا فرمائے گا۔ اس کی مثال صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک میں موجود ہے، بڑی مشہور حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک فاحشہ عورت کا ذکر فرمایا۔ حضور پاک علیہ السلام نے ایک فاحشہ عورت کا ذکر فرمایا۔ فاحشہ اس عورت کو کہتے ہیں جو اپنے جسم کا سودا کرے۔ حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک فاحشہ عورت تھی اور راستے سے گزر رہی تھی، راستے کے پاس کنواں تھا، کنویں کے پاس ایک کتا جو ہے پیاس کی شدت سے کاپ رہا تھا، ہانپ رہا تھا، کتا شدید پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور کنویں کی پانی تک اس کا منہ نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس فاحشہ عورت کی نظر پڑتی ہے، جیسی نظر پڑتی ہے وہ فاحشہ عورت جو ہے اپنے موزے کو اتارتی ہے اور موزے کو اپنے دوپٹہ سے باندھتی ہے اور پھر کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا کر اس کتے کی پیاس کو بجھا دیتی ہے۔ وہ فاحشہ عورت ایک پیاسا کتے کی پیاس کو بجھاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس فاحشہ عورت کا یہ عمل اس قدر پسند آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس ایک عمل کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ دیکھیں پیاس سے کتی کو پانی پلایا، کسی انسان کی بھی بدل نہیں کی،
پیاسے کتے کو پانی پلایا، مگر اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں بطور اجر و ثواب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کی پوری زندگی کے گناہوں کو معاف فرمایا۔ آگے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے۔ بے شک۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ کسی کوئی بھی مسلمان بھائی یا بہن اس کے اندر کوئی عیب ہے، اور ہمارا حال کیا ہے نا، دوسرے کے عیبوں کو بیان کر کے خود مزے لیتے ہیں، بیان نہ کریں۔ جو فرماتے ہیں کسی مسلمان بھائی یا بہن کے عیب کو تم چھپاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہارے عیبوں کو چھپائے گا۔ دنیا میں تو اس طرح میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے تمہارے عیبوں کو پوشیدہ رکھے گا، چھپائے رکھے گا، کسی کو اس کا علم نہ ہو سکے گا۔ اور قیامت میں اس طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے عیب کو چھپانے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ آگے حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کی مدد کرتا رہتا ہے، تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ جب تک ہم کسی مسلمان بھائی کی مدد کرے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد کرتا ہے۔ آج اگر ہم مدرسہ چلاتے ہیں، مدرسے کے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، مسجد کے امام کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، مدرسے کے اساتذہ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، یہ ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ ایسے حدیث پاک سے سمجھیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب ہم بیماروں کی طبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کان اخوانی علی عہد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں دو بھائی تھے۔ وکان احدہما یاتی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم والآخر یحترق۔ انس بن مالک فرماتے ہیں دو بھائی تھے، دو بھائیوں میں سے ایک بھائی کا معمول کیا تھا، جاتا حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ جاتا، حضور کے فرامین کو سنتا، دین سیکھتا اور دین ہی سمجھتا، اور جو پورا دن اسی طرح گزار دیتا، کوئی اور کام نہیں کرتا، بس حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھتا، حضور پاک علیہ السلام کے فرامین کو سماعت کرتا۔ اور دوسرا بھائی مزدوری کرتا تھا، دوسرا بھائی محنت کرتا تھا، محنت و مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا تھا۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فشکل محترف اخاہ الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جو بھائی محنت و مزدوری کرتا تھا وہ حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور اپنے اس بھائی کی شکایت کرتا ہے جو کماتا نہیں، جو محنت کی مزدوری نہیں کرتا، تو بس حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر دین سیکھتا رہتا ہے۔ جاتا ہے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں کماتا ہوں، میں محنت کی مزدوری کرتا ہوں، میرا بھائی نہیں کماتا، میرا بھائی محنت کی مزدوری نہیں کرتا، میں تنہا گھر چلاتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فقال لعلک ترزق بہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ شاید کہ اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، شاید کہ اسی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ تم کماتے ہو، محنت کی مزدوری کرتے ہو، اور تمہارا بھائی جو ہے دین سیکھتا ہے، تو تمہارے بھائی کا رزق جو ہے تیرے گھر میں کرتا ہے، اس کی